أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے اعادہ کی کلاس میں خوش آمدید۔ سلائڈیں موو نہیں کر رہی ہیں۔ لیٹ می ٹو چیک فرسٹ۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے پہلے قرآن حصے کی دہرائی کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں جو ہم سیکھتے ہیں۔ کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ جو ہے آگے 10 کلاسوں میں مزید پڑھائے جائیں گے۔ قرآن کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے قرآن جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 20 گھنٹوں میں 50% الفاظ سیکھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز سمجھ میں آ جائے، یعنی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ نماز مؤثر ہو جائے، یعنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے۔ اور پانچواں یہ کہ نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی تربیت۔ اور چھٹا یہ کہ عربی بول چال کے 100 جملے سیکھنا۔ یہ ہمارے 6 مقاصد ہیں۔ اور ہمارا سلیبس کیا ہے؟ پہلے حصے کا نماز میں اذان، قیام، سورۃ فاتح، رکوع، سجود، تشہد، درود اور درود کے بعد کی دعا، اور 6 صورتیں: سورۃ العصر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور جبکہ چند دعائیں ہیں جن میں جو ہے ربی زدنی علما، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا اور نماز کے بعد کی دعا شامل ہے۔ تو قرآن کے ہم پہ کچھ حقوق ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تلاوت کرنا، دوسرا اسے سمجھنا، تیسرا یہ ہے کہ غور و فکر کرنا، چوتھا عمل کرنا، پانچواں پھیلانا اور چھٹا نافذ کرنا۔ یہ جو آپ کی آخری سلائیڈ ہوتی ہے دعا والی، اس میں یہی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ سبحانہ کے 2 ٹکڑے ہیں، سبحانہ پاک ہے، پاک۔ اللہم اے اللہ، و بحمدک اس کے کتنے ٹکڑے ہیں یہ آپ کو کیجئے؟ جی ہاں، و بحمدک کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 4 ٹکڑے ہیں۔ وا، بی، حمدی اور کا۔ وا معنی اور، بی معنی سے یا لیے، حمد تعریف، کا تیری اور تعریف ہے تیری۔ و تبارک اس کے صرف 2 ٹکڑے ہیں۔ وا معنی اور، تبارک برکت والا۔ اسم کا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، اسم نام، کا تیرا۔ و تعالی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، وا اور تعالی۔ وا معنی اور، تعالی بلند۔ جدو کا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، جدو اور کا۔ جد میں نے بزرگی، کا تیری۔ ولا الہ اس کے 3 ٹکڑے ہیں، وا، لا اور الہ۔ وا میں نہیں اور، لا میں نہیں، الہ میں نے معبود۔ غیر کا تیرے سوا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتح پڑھی تھی، تو آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، پہلے تعوذ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من سے شیطان الرجیم جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، بسم نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت ہی مہربان، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، تمام شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہان کا، الرحمن بہت شدت سے جو ہے مہربان ہے، الرحیم مسلسل رحم کرنے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم، یعنی مالک بادشاہ، یوم دن، الدین بدلے کا۔ الدین کے 2 معنی ہیں، دین اور طریقہ اسلام یعنی طریقہ زندگی، نظام زندگی۔
ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاکا اور تیری ہی ہم سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا دو ٹکڑے دے، دے نہ ہمیں، دے ہمیں صراط راستہ، مستقیم سیدھا، یعنی ہمیں سیدھے راستے کا جو ہے وہ ہدایت دے۔ صراط رستہ، اللہ زینہ ان لوگوں کا، انعمتا آپ نے انعام کیا، علیہم پہ، انعمتا جس کن پہ ہوا، انبیاء پہ، پھر جو ہے صدیقین، شہداء اور صالحین پہ، غیر نہ کہ مغضوب جو ہے وہ کیا ہوئے، غضبناک میں، علیہم والضالین یا جو گمراہ ہوئے یا بھٹکے۔ تو سورۃ فاتح کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کی دعا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتح سے 12 عادتیں سیکھی۔ پہلی عادت جو ہے وہ تعوذ سے ہم سیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا، یعنی ہدایت نمبر 1۔ اور دوسرا جو ہے بسم اللہ سے ہم نے 2 عادتیں سیکھی۔ عادت نمبر 2 کیا تھا کہ کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اور عادت نمبر 3 یہ تھی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ پھر آگے الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین سے بھی ہم نے 2 عادتیں سیکھی۔ کیا؟ عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم سے ہم نے ایک عادت سیکھی، عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے، اور اس کے بعد مالک یوم الدین سے ہم نے ایک عادت سیکھی، عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت کا پلان بنائیے، اور پھر ایاک نعبد سے ہم نے عادت نمبر 8 سیکھی، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، اور وہ ایاک نستعین سے جو ہے عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے ہم نے عادت سیکھی 10 نمبر، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، اور صراط الذین انعمت علیہم سے سیکھا عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے نے سیکھا ہمیشہ جو ہے وہ برے لوگوں سے دور رہیے۔ تو یہ 12 عادتیں ہیں جو ہم نے تعوذ اور سورۃ الفاتح سے سیکھے۔ اس کے بعد ہم نے اذان کے بارے میں اس کے الفاظ دیکھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، 4 دفعہ کر۔ اشہد میں گواہی دیتا یہ دیکھوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ نہ کے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا یہ دیکھوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ اسے ہم 2 دفعہ کہتے ہیں۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتا ہوں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، یعنی میں گواہی دیتا یا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسے بھی 2 بار کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی آؤ اللہ طرف، صلاح نماز کے، یعنی آؤ نماز کی طرف، اسے 2 دفعہ دہراتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی آؤ طرف، فلاح اس کے، فلاح کامیابی کے، آؤ کامیاب، اور آخر میں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو اذان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے جو ہے دعوت اور اعلان۔ پھر فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز خیر بہتر ہے، من سے نوم نیند، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار میں ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، بسم یعنی نام سے اللہ اللہ کے، پھر یہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتا ہوں ان کے نہیں، لا نہیں الہ معبود الا سوائے اللہ اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو اس کا 2 ٹکڑے لا اور ہو، واشہد ہوا اور میں گواہی دیتا یہ دیتی ہوں ان کے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ وہ 2 ٹکڑے، عبد غلام ہوں اس کے غلام ہے، و رسول 3 ٹکڑے، وا رسول اور ہوں، وا میں نے اور رسول رسول ہوں اس کے
یعنی یہ کلمہ شہادت میں ہم دو چیزوں کی دعائیں دیتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا آتی ہے وضو کی، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہم اے اللہ اجعلنی دعا رب، اجعل بنانی مجھے من سے التوابین یعنی خوب توبہ کرنے والوں میں سے، وجعلنی تین ٹکڑے وا اجعل اور نیم اور بنا مجھے من سے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ توابین اور مطہرین پہ غور کیجیے، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، یانون آخر میں آنے سے پتہ چلا یہ کیا ہے، جمع ہے اور مذکر کی جمع ہے۔ وضو کے بعد کی دعا کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں، تو جس سے چاہے بات۔ اس کے بعد رکوع کی تسبیح، رکوع میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعظ، سبحانہ پاک ہے، ربی دو ٹکڑے رب اور رب میں نے رب، بھی میں میرا رب، العظیم عظمت والا، یہ 3 لفظ ہیں لیکن اس کے 4 معنی بنتے، کیا؟ پاک ہے، رب ہے، میرا رب ہے اور عظمت والا ہے، یہ 4 معنی۔ پھر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، سمیع سن لی، ماضی کا صیغہ ہے، سن لی کس نے؟ اللہ، اللہ نے کیا سن لی؟ لمن اس کی، لمن اس کی جس نے حمیدہ دو ٹکڑے حمیدہ تعریف کی، اس کی اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے، ہم نے ٹیبل میں پڑھتا ربنا، ربنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب، اور یہ رب، ربنا، ربنا اے ہمارے، اس میں یا جو ہے وہ حرف ندا جو ہے چھپا ہوا ہے، یہ حرف ندا ہے، اے ہمارے رب، وَلَكَ 3 ٹکڑے وا لا اور کا، وا میں نے اور لا میں نے لیے، کا تیرے اور تیرے لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا جو ہے شکر۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شیء بعد، ملء بھر کے، السماوات آسمانوں کے برابر، وملء اور بھر کے، الارض زمین، وملء اور بھر کے، ما بینهما ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی زمین اور آسمان کے، وملء اور بھر کے، ما جو شئتا آپ چاہیں، شئتا کیوں چاہے، جیسے انسان ہوتے ہیں نا، جیسے اللہ نے چاہا وہ شئتا اسی سے، من شیء کوئی چیز، بعد ہو اس کے بعد، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شکر کا اتنا زیادہ جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ کر رہے ہیں کہ اللہ آسمانوں کو بھر کر، زمین کو بھر کر، اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے اس سب کو بھی بھر کے، اور اس کے بعد بھی اگر تو چاہے تو وہ جو کچھ جو تو چاہتا ہے وہ بھی بھر کے جو شکر تیرا ادا ہو۔ پھر سجدے کی تسبیح، سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے، ربی دو ٹکڑے رب اور ربی، رب میں اللہ رب کی ذات، اور بی میں جو ہے میرا رب، ربی الاعلی، تو اس میں بھی 4 چیزیں، پاک ہے، رب ہے، میرا رب ہے، سب سے بلند۔ اب رکوع اور سجدے کی تسبیح میں یہ 3 چیزیں مشترکہ ہیں، پاک ہے، رب ہے، میرا رب، یہ دونوں میں ہے۔ وہاں پہ تھا العظیم اور یہاں پہ کیا ہے؟ سب سے بلند، عظیم وہاں پہ تھا طاقت والا، سب سے مضبوط، یہاں کیا ہے؟ سب سے بلند۔ پھر ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں یہ شامل ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات تمام یا سبھی جو ہے وہ قولی زبانی باتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات اور تمام بدنی باتیں، والطیبات اور تمام جو ہے مالی عبادات کیا ہیں؟ اللہ کے لیے۔ السلام، السلام ہو علیکہ آپ پر،
ایو اے نبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، واہ اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، واہ برکات، تین ٹکڑے، واہ برکات، واہ میں نے اور برکات اس کی، اور اس کی برکتیں ہو۔ تو یہاں دیکھیے ہم تین چیزیں اپنی طرف سے اللہ کو پیش کرتے ہیں، کیا کہ ہماری تمام جو ہے زبانی باتیں، تمام جو ہے بدنی باتیں، تمام مالی باتیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم تین چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ آپ کی اوپر جو ہے سلامتی ہو، اور آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اور آپ کی برکت۔ پھر ہم کہتے ہیں السلام، سلامتی ہو علینا ہم پر، وعلی اور عباد اللہ، عباد عبد کی جمع ہے، اللہ کے بندوں پر، کون سے؟ الصالحین میں۔ اب یہ نماز میں تشہد ہر کوئی پڑھتا ہے، کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں، اگر ہم نیک بن جائیں تو ہم بھی صالحین میں شامل ہو جائیں گے، تو ہر ایک جو دعا کر رہا ہوگا ہم اس دعا کا حصہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر یہ کلمہ شہادت آ جاتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ابھی ہم نے جو ہے وہ دعا میں بھی دیکھا تھا وضو کی، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ، اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، نہ یہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، دو ٹکڑے عبد، غلام ہوں اس کے یا بندے اس کے، وہ رسول ہوں تین ٹکڑے، وہ رسول اور ہوں اور اس کے رسول ہے۔ اس کے بعد تشہد کے بعد جو ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اے اللہ صلی علی، علی ہے صلی کے بعد اس لیے رحمت کے معنی ہوگا، صلی لی ہوتا تو پھر نماز کے معنی ہوتا ہے، صلی لی نماز پڑھ، صلی اللہ رحمت بھیج، اللہ پر کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ اور اللہ پر آل، آل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کما جیسے صلیتا بھیجی نعمت نے اللہ پر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل ابراہیم پر، ابراہیم، ابراہیم سے، انکا حمید مجید، انکا بے شک حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اے اللہ بارک علی برکت بھیج محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حصے میں کیا کہا؟ رحمت بھیج، صلی اللہ تھا رحمت بھیج، یہاں کیا بارک اللہ یعنی برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل اور ان کے آل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما جیسے بارکتا بھیجی عطا کیا آپ نے اللہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام فعلا آل ابراہیم اور آل ابراہیم پہ، انکا بے شک آپ امین تعریف کے کار مجید بزرگی والے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے آل کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، اہل خانہ کے علاوہ آل میں جو ہے اس کے پیروی کرنے والے، فالو کرنے والے بھی ہیں، ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کے فالوور ہیں، آپ کی پیروی کرنے ہیں، تو ہم بھی جو ہے اس دعا کے اندر شامل، درود میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے سلام پھیرنے سے پہلے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا اے ہمارے رب، یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے، اگر یہ ہو ربنا تو اس کا مطلب ہے ہمارا رب، لیکن جب ہے ربنا تو اے ہمارے رب، حرف ندا ہے، آتینا، آتی کا مطلب دے نہ ہمیں، دے ہمیں، فی دنیا، فی میں دنیا، دنیا، دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وافی اور میں، یا الآخرت، آخرت، وفی الآخرت اور آخرت میں، حسنۃ بھلائی، وا کی نہ تین ٹکڑے، وا کی اور نہ، وا میں نہیں اور کی میں نہیں، بچا نہ ہمیں اور بچا ہمیں، کس سے؟ عذاب، عذاب سے، کون سا عذاب؟ النار، آگ پہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں عذاب سے، آگ کے۔
نماز کے بعد کی یہ ایک دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری، علی پر ذکر کا تیرا ذکر کرنے کا، و شکر کا اور تیرا شکر کرنے کا، و حسن اور اچھی عبادت کا تیری اچھی عبادت کرنے کا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ سورۃ اخلاص جو ہے یہ ابتدائی مکی صورت ہے، نام اس کا اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کے پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا جو ہے عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں ہمارا معبود کیا نا وہ سب کیسے ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب یہ صورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ احد کے دو معنی ہوتا ہے، ایک اور کوئی۔ جب یہ ایک کے معنی ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی جنا گیا، ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی نہ وہ خود کسی سے جنا گیا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا، ولم نہیں، یکن ہوا لہ اس کے لیے، کفوا کہتے ہیں ہمسر، برابر، احد کوئی۔ یہاں آج کے معنی دیکھیں کوئی ہے، پہلے قل هو اللہ احد میں ہم نے آج کے معنی ایک کیا، یہ کوئی کے معنی میں یہاں پہ آیا۔ تو جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو چار چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مخصوص کر دیتے ہیں۔ ذات میں کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار۔ صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، نہ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ حقوق میں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی بات۔ اختیارات میں حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کیا کرتی ہے۔ لم یلد ولم یولد میں جو ہم نے یہ دیکھا تھا، یلد کے معنی تو اس نے جنا، ایکٹیو وائس ہے، یولد وہ جنا گیا، پیسو وائس ہے۔ سورۃ اخلاص کا خلاصہ یہ ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ آپ کا اگر پہلے حصے کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے، ورنہ پھر ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دو گرامر میں پہلے 11 اسپارٹ کی ہم دہرائی کریں گے۔ ہم نے گرامر میں پہلے سبق میں یہ ہوا، ہوں، انتا، انا، انتم، نانو اور من کے ساتھ جو ہے یہ 7 الفاظ جو ہے وہ سیکھے تھے، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک سلائیڈ جو ہمارے ہر سبق میں شامل رہی وہ یہ تھی ٹی پی آئی۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمام حصے دیکھنے، سننے، سوچنے، بولنے، حرکات اور سکنات اور اپنے دل کو شامل کریں اور کسی کو ساتھی بنا کے اس کے ساتھ جو ہے گرامر کی پریکٹس کریں۔ پھر آگے جو ہے اس کے بعد ہم نے یہ سلائیڈ یہ بھی ہر سبق میں آئی ہے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، اسم کسی کا نام جیسے کتاب یا مکہ، یا صرف جیسے مسلمون، اور اس کی پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم۔ اگر الف لام نہ ہو، آخر میں 2 پیش یا پھر 2 زبر یا پھر 2 زیر میں سے کوئی ایک ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے، یا آخر میں واو نون یا نون یا الف تا ہو تو وہ بھی اسم۔ اور دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح ماضی کا زمانہ، اس نے کھولا، یعملون وہ کرتے ہیں یا کریں گے، تو یہ جو ہے مضارع کا زمانہ ہے۔ ہر ایسا کلمہ جو اس کو فعلوں کو ملا ہے، جیسے بی، وی، من، سی، ان وغیرہ، یہ سب حرف ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا اسم جو ہے اس پہ 2 پیش ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ اسے خاص بنانے کے لیے الف لام لگائے تو ایک پیش رہ جاتا ہے، جیسے مسلم سے المسلم، مومن سے المومن، صالح سے الصالح،
کافرون سے الکافر اور مشرکن سے المشرک. اس سے ہمیں دو باتوں کا پتہ چلا. نمبر ایک، عام اسم جو ہوتا ہے اس پہ الف لام نہیں ہوتا، وہ نکرہ کہلاتا ہے. اس پہ دو پیش، دو زبر یا دو زیر میں سے کوئی ایک ہو. اور جب وہ خاص ہو جاتا ہے تو اس اسم پہ الف لام، اور جب الف لام لگتا ہے تو اس پہ دو پیش نہیں رہتے، دو زبر نہیں رہتے، دو زیر میں، اس پہ ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر ہے. جیسے المسلم، المومن، الصالح، الکافر، المشرک. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، واؤن یا نون لگاتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے، اور بھی جمع بنانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن فی الحال یہ طریقہ ہم سیکھتے ہیں. اگر اسم پہ دو پیش ہوں جیسے مسلم، تو واؤ نون لگائیں گے، کیا ہوگا، مسلمون. اور اگر دو زبر ہوں تو پھر واؤ نون نہیں لگائیں گے، یا نون لگائیں گے، کیا ہوگا، مسلمین. اور اگر دو زیر ہو تب بھی یا نون لگائیں گے، مسلمین. تو یہ ہماری صورت حال ہوئی کہ مسلم جو ہے واحد دو پیش والا ہے، جب الف لام لگاتے ہیں تو ایک پیش رہ جاتا ہے، یہ بنتا ہے المسلم. اس کی جب جمع بنائیں گے تو بھی یہ پیش والا لفظ ہے، اس کے ساتھ واؤن لگائیں گے، المسلمون. پھر اسی طرح مسلم دو زبر والا تھا، ہم اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں تو ایک زبر رہ جاتا ہے، یہ بنتا ہے المسلم. اس کی جمع بنائیں گے تو یانون لگائیں گے، اس کے ساتھ بھی المسلمین. اور مسلم دو زیر کے ساتھ ہے تو اس کو جب الف لام لگائیں گے تو ایک زیر رہ جائے گا، المسلمی. اور جمع کے لیے اگین جانون لگائیں گے، المسلم. مطلب یہ ہوا اگر اسم پہ دو پیش آ رہے ہوں تو واؤنون سے جمع، اگر ایک پیش آ رہا تب بھی واؤنون سے. اگر اسم پہ دو زبر آ رہے ہوں تو یا نون سے جمع، اگر اس پہ ایک زبر ہے تب بھی یا نون سے جو ہے جمع. اگر اسم پہ دو زیر آ رہے ہوں تب بھی یا نون سے جمع ہوگا، اگر ایک زیر آ رہا ہے تب بھی یا نون سے ہوگا. تو یہ ہم نے الف لام والے اسم کی جمع بھی بنا کے دیکھ لی، اور الف لام سے کے بغیر بھی پیچھے دیکھ لی. پھر ہم نے یہ بنیادی ٹیبل جو ہے وہ سیکھا، ہوا، وہ، ہم، اس کی جمع تھی وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن، جس میں یہ سارے صیغے آتے ہیں. یعنی ہوا، ہم، انتا، انا، نحن. یہ دیکھیے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. تو یہ ہمارے جو ہے کیا ہے، 6 صیغے جو ہم نے دیکھے اور ان کا ترجمہ دیکھا. آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دے تو پھر ہم آگے چلے گئے. جی سر کون دہرانا چاہے گا؟ جی سر میں دہراتی ہوں. دہرائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا، ہم، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ ہوا ہم کی جو ہے بدلی ہوئی شکل کیا ہوتی ہے، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، اور نہ ہمارا. یعنی جب یہ بدل جاتے ہیں تو ان کے معنی میں فرق آ جاتا ہے. ہوا سے یہ ہوا تو اس کا، ہم ہوا تو ان سب کا ہوا تو آپ کا، ہی ہوا میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. اگلے مرحلے میں کیا ہے، ان کے ساتھ ہم جو ہے اسم یا فعل یا جو ہے وہ حرف کو جوڑتے ہیں. مثلا یہ اسم جب ہم نے جوڑا تو ہو کے ساتھ رب ہو گیا، اس کا رب، رب ہوں ان سب کا رب. اور جب اس کے ساتھ کا کے ساتھ رب جوڑا، یہ بنا ربو کا آپ کا رب، اور رب بھی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے بات تو میں دے. جی سر سر میں میں ہی کر کروں؟ دوں؟ جی آپ کریں. حامد بھائی آپ بسم اللہ دہرا الرحمن دیجیے. الرحیم. ربوہا اس کا رب، ربوہم ان سب کا رب، ربی کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. حامد بھائی اپنے ٹیبل ہی بدل دیا ہمارا، تو اس ٹیبل کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. کوئی اور بھائی ہماری مدد کرو. جی سر پڑھوں؟ جی پڑھیے.
रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। पूरे टेबल में सवाए रब्बी के सब के ऊपर पेश आ रहा है रब्बो हु, रब्बोहानी रब्बो हु, उल्टा ये है रब्बो हु, रब्बो हुम, रब्बो का, रब्बी यहाँ सिर्फ पेश नहीं, रब्बोकुम, रब्बोना। तो ये हमारा टेबल हुआ। अब उसके बाद हमने हरूफ पढ़ने शुरू किए। पहला सेट जो हमने हरूफ का पढ़ा 3 हरफ थे, ला, ली, ये एक ही हरफ था, इसके मैंने होते हैं लिए। दूसरा होता है मिन, मिन के मैंने होता है से, अन के मैंने होता है से या किसी चीज के बारे में। इसकी मिसाल है ली के मैनी लिए होते हैं, कैसे याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह में ये ली आया ना, अल्लाह के लिए थे। फिर मिन के मैनी हम कैसे याद करते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान में ये मिन है ना, मिन के मैनी शैतान से, सो इसके मिन के मैनी में से। अन को कैसे याद करते हैं, रदी अल्लाह अनहु, अनहु, अनहु में अन आया ना, अनहु उससे। तो ये जो है फिर ये इनको हमने जो है हुम का ई कुम ना जब माया जो है उनके साथ जोड़ा तो हमारे टेबल ये बने। जी आप में से कौन इन टेबल्स को करेगा? जी कीजिए। सर मैं ही कर दूं अगर कोई नहीं कर रहा? जी जी कीजिए। पहले ला से लहू, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लम, लहा। सर तर्जुमा भी बताऊं या बस इतना ही? अच्छा, फिर टेबल मिन कर से दीजिए। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। फिर अन से अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। फिर हमने ये दूसरा सेट पढ़ा था बी फी अला, बी के मैंने होता है से, कैसे याद रखते हैं, बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। फी के मैंने होता है में, कैसे याद करते हैं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फी के मैंने में होता है। अल्लाह के मैंने होता है पर, कैसे याद करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अलैकुम में अला आता है तुम पर। फिर इसे हमने ही हिम का ई कुम ना के साथ जोड़ा तो हमारा टेबल जो है ये बना, फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम में, फी हा उस मुहन्नस में। बी के साथ हमने किया बी ही उसमें, बी हिम उन सब में, बी का आपसे या बी या मुझसे, बी कुम आप सब से, बी ना हम सब से, बी आपसे। फिर अला का हमने किया अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस पर। तो ये 2 सेट हो गए। तीसरा सेट हमारा था इला, मा और इन्ना। इला के मैंने होते हैं तरफ, कैसे याद करेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इलैहि में इला आया यानी उसकी तरफ। माँ के मैंने होते हैं साथ, कैसे याद रखेंगे, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माँ के मैंने साथ। इंदा, इंदा के मैंने पास। कम रियालन इंदा का, इंदा का में इंदा और का, इंदा मैंने पास का तेरे, यानी तेरे पास कितने रियाल या रुपए हैं। तो फिर हमने इनका भी टेबल बनाया। इनका टेबल क्या बना, इंदा हूँ उसके पास, इंदा हूँ उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास, इंदहा उस जगह के पास, इलाही उसकी तरफ, इलाहिम उन सबकी तरफ, इलाई का आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलाइकुम आप सबकी तरफ, इलाइना हमारी तरफ, इलाहा उस औरत की तरफ। माहू उसके साथ, माहू उन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। तो ये हमारे 9 के 9 हो गए। कौन से हरूफ थे, ली, मिन, अन,
بی فی الا الا، یہ 7 کو حرف جارہ کہلا. اور جو اس کے ساتھ ما اور اندا تھا یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ حرف نہیں ہے، یہ حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، ہے اصل میں یہ اسم. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ما اور اندا جو ہے اسم ہے. مثلا اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ یہ بی فی الا اور ما ان میں کون سا مختلف ہے، اس کو علیحدہ کیجئے. فی الا ما، تو کون سا علیحدہ ہوگا ان میں سے؟ دیکھیں بی فی الا یہ حرف جارہ ہے، ما جو ہے وہ اسم ہے، تو لہٰذا وہ اسم ہے، یہ حرف ہے، تو لہٰذا ما علیحدہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے بی من عن اندا، ان میں سے کون سا مختلف ہوگا، اسے علیحدہ کیجئے، تو کسے علیحدہ کریں گے؟ سر اندا. اندا، کیونکہ اندا اسم ہے، لی من حرف جو ہے یہ حرف ہے. تو حرف اور اسم میں سے اسم جو ہے چونکہ ایک ہی بار آ رہا ہے اسے علیحدہ. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں ما اندا بی، ان میں سے کون سا علیحدہ ہوگا؟ کون سا سر بی. مختلف ہے اس سر سے؟ بی. بی. سر بی، بی ہوگا. کیونکہ بی ما حرف زندہ ہے، سر من سر اسم ہے، اندا بھی اسم ہے. اگر میں یہ کہوں کتاب قلم اور جو ہے من اور ما، ان میں کون سا مختلف ہے؟ کتاب قلم ما اور جو ہے من، ان میں کون سا مختلف ہے؟ سر من مختلف ہے. کیوں؟ کتاب بھی اسم ہے، قلم بھی اسم ہے، ما بھی اسم ہے، اور من یا من جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے، لہذا یہ علیحدہ ہو جائے گا من. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ جب بھی کسی ایسے 3 یا 4 آپشن آپ کو دیے جائیں، کہا جائے اس میں جو مختلف ہے علیحدہ کریں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اسم حرف فعل کون سے ہیں. اب چونکہ آپ نے فعل بھی پڑھ لیا ہے، اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب علیحدہ کیجئے فعلا جعلا ما لی، فعلا جعلا ما اور لی. سر ما الگ ہے. نہیں، یہ ایک غلط سوال تھا. 2 فعل تھے، فعلا جعلا، اور ما جو ہے وہ اسم تھا، اور من یا ان جو ہے وہ حرف تھا. اصل میں جب بھی آپ کو چوائس دیا جائے گا اس میں 3 ایک جیسی چیزیں ہوں گی. مثلا اگر یہ ہو فعلا جعلا ابدا اور اس کے ساتھ وہ فی، وہاں فی حرف ہے، اسے علیحدہ کر دیں. یا اگر یہ ہو فعلا جعلا ذکرہ کے ساتھ ما آ جائے، تو ما جو ہے اسم ہے اور وہ 3 فعل ہیں، تو آپ جو ہے ما کو علیحدہ کریں. تو اس طریقے سے یہ سوال ہم نے کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے. کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے. حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا. اس کے بعد ہم نے مذکر اور مؤنث دیکھا تھا. مذکر ہوا وہ مرد اور مؤنث ہیا وہ عورت. تو پھر ہم نے پریکٹس کی مسلم، ایک مذکر لفظ ہے، اس کا مؤنث بنائیں گے تو کیا ہے؟ گول تا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمتن. مومن، مومن سے کیا ہو جائے گا؟ مومنتن. صالح سے کیا ہو جائے گا؟ صالحتن. کافر سے کیا ہو جائے گا؟ کافرتن. مشرک سے کیا ہوگا؟ مشرکہ. یعنی گول تا لگائیں گے تو مؤنث بن جائے گا. پھر ہم نے اس کی مثال یاد کی تھی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو ہے وہ کس کے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہا کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث. پھر یہ ہا کی ہم نے پریکٹس کی. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت. اس کے بعد ہم نے مؤنث کی جمع سیکھی. مؤنث کی جمع یہ ہوتی ہے کہ جو مؤنث لفظ ہوتا ہے اس کی گول کا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں. جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مومناتن سے مومناتن، صالحتن سے صالحاتن، کافرتن سے کافراتن، مشرکتن سے مشرکاتن. یعنی یہ الف تا جو آخر میں آتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے یہ مؤنث جمع کا لفظ ہے. پھر اشارے کے لیے ہم نے یہ 4 لفظ سیکھے. آزا، یہ
हाउलाई इसकी जमा हो गया। फिर हमने कहा जालिका वो, इसकी जमा उलाई का हो गया। ये थे मुजक्कर के। फिर हमने मोन्नेस के लिए देखा, यहाँ पे था मुजक्कर के लिए हाजा, इधर क्या है हाजेही। इधर हमने कहा था जालिका, इधर क्या है तिल। तो ये मोन्नेस के इशारे जो है वाहिद के मुख्तलिफ है। मसलन हाजा, तो इधर क्या कहेंगे हाजेही। जालिका अगर मुजक्कर के लिए कहें, इधर क्या कहेंगे तिल का। इसमें तो फर्क है, यानी नजदीक का और दूर का दोनों का, वाहिद का एक एक का जो शहर। लेकिन जमा में ये ऐसा नहीं है। जमा में क्या होता है, ये हा उलाए जमा है, इधर भी हा उलाए जमा, उधर उलाए का जमा थी, इधर भी उलाए का जमा। जमा में कोई फर्क नहीं है। जमा मुजक्कर मोनेस के सीगे एक ही हैं। इधर भी हा उलाए, सिर्फ हाथ का फर्क है। अगर ये करेंगे तो मुजक्कर का, अगर इस हाथ से कहेंगे हा उलाए तो ये मोनेस का होगा। अगर इस हाथ से उलाए का कहेंगे जमा, वो सब मुजक्कर हुए। अगर इस हाथ से कहेंगे हाउलाए तो वो जमा मुअन्निस होंगे। लेकिन नजदीक का फर्क है। हाजा ये एक मर्द, तो इधर कहेंगे हाज़िही, ये एक मुअन्निस होगा। इधर अगर कहेंगे ज़ालिका वो एक मर्द, तो इधर क्या कहेंगे तिल्का वो एक मर्द। फिर हमने अफ़ाल शुरू किए। अफ़ाल में पहला सेट हमारा ये 3 अफ़ाल पे मुश्तमिल था। फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। फेल क्या होता है, अरबी जबान में 3 हरफ जब आपस में मिलते हैं तो कोई फेल बनता है। जैसे फ़ाइल नाम से फ़अला बना, फ़तहा से फ़तहा बना, जीम ऐन नाम से जअला बना। फिर हमने ये इसका टेबल बनाया था। फ़अला उसने किया, इसकी जमा के लिए वाव अलिफ लगाया, फ़अलू उन सब ने किया। और जब फ़ाइल नाम के साथ ता लगाया, फ़अलता आपने किया। और फ़ाइल नाम के साथ जब तू लगाया तो फ़अलतुम मैंने किया। और फ़ाइल नाम के साथ तुम लगाया तो क्या फ़अलतुम आप सबने किया। ना लगाया फ़अलना हम सब ने किया। तो फिर हमने फ़तहा का भी इसी तरह टेबल किया। फ़तहा उसने खोला, वाव अलिफ लगाया, फताहू उन सब ने खोला। फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहना हमने खोला। फिर हमने जाला का भी ऐसे ही किया। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब। तो ये पहला सेट हमारा क्या था, फाला, फताहा और जाला। हमने तीनों के टेबल देख लिए। अब आइए देखते हैं इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा। हल जाला हमने कहा नाम जाला, हल जालू जो आपका नाम जालू, हल जालता जो आपका नाम जाल, तो इसमें बदल गया, ता तू से बदल गया। हल जाल तुम जो आपका नाम जालना, यानी तुम जो है वो ना के साथ बदल गया। फिर हमने दूसरा सेट देखा। दूसरा सेट क्या था, नसरा उसने मदद की, खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, जकरा उसने याद। तो हमने नसरा का टेबल देखा। नसरा उसने मदद की, वाव अलिफ लगाया, नसरू उन सब ने मदद, ता लगाया, नसरता आपने मदद की, तू लगाया, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। इसका दूसरा था खलका। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। तीसरा था इसका अबदा। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतू मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब। इसमें क्या है, जब ये अबदता है, यहाँ पे दाल की आवाज नहीं है, क्यों, दाल पे जज़म है और आगे या शद है, तो दाल को नहीं पढ़ेंगे। अबत्ता, अबत्तु, अबत्तु। उसके बाद है जकरा का हमने किया, जकरा उसने जिक्र किया, जकरू सबने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सबने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र। फिर हमने ये देखा था कि इसम पे अगर दो पेश आए तो वो उसकी असल हालत होती है, फाइल होता है, सब्जेक्ट होता है, डूअर होता है। और जब उसमें दो जबर आ जाए तो कैसे, हमने ये जुमले बनाए, हल नसरा जायदन नाम नसरा जायदन, हल नसरू जायदन
نام نصرت زید. هل نصرت زید؟ نام نصرت زید. هل نصرتم زید؟ نام نصرنا زید. پھر ہم نے تیسرا سیٹ دیکھا. تیسرا سیٹ کیا تھا؟ ضربا اس نے مارا، سامعہ اس نے سنا، عالمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا. پھر ہم نے ضربا کا ٹیبل دیکھا. ایک مثال ہم نے سیکھی تھی، ضربا مثلاً اس نے مثال، ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضرب تم میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضرب نہ ہم سب نے مارا. اس کے بعد ہم نے اس کا ڈائلاگ دیکھا، حل ضربا، ہم نے کہا ماں ضربا، حل ضربو ماں ضربو، حل ضربتا ماں ضربتو، حل ضربتو ماں ضربتو. اب تک ہم نام کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے تھے، اب یہ جو ہے نا کے ساتھ آ گیا ماں، کیونکہ ماننا کوئی اچھا کام. پھر ہم نے یہ تصویر دیکھی سمیع اللہ لمن حمدہ، اور اس پہ سمیع کا جو ہم نے ٹیبل بنایا. سمیع اس نے سنا، سامعون سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتم میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. پھر ہم نے اس پہ اس کا ڈائلاگ دیکھا، حل سمیع نام سمیع، حل سامعون نام سامعون، حل سمیتا نام سمیت، حل سمیتم نام سمیت. پھر ہم نے یہ دیکھا القرآن، اگر الف لام والا کوئی حرف آ رہا ہے اس پہ ایک پیش ہوگا تو الف لام کی وجہ، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کی اصلی حالت ہوگی، فاعل ہوگا، ڈوور ہوگا. اور اگر وہ پیش سے زبر میں بدل جائے القرآن، تو پھر یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ نہیں ہوگا، اب یہ آبجیکٹ ہو جائے گا جس پہ اثر ہوا. تو آئیے اس کے جو ہے ایک مکالمہ دیں. حل سامع القرآن نام سامع القرآن، حل سامع القرآن نام سامع القرآن، حل سمعت القرآن نام سمعت القرآن، حل سمعت القرآن نام سمعنا القرآن. اس کے بعد ہم نے عالمہ کا ٹیبل کیا. عالمہ اس نے جانا، عالم سب نے جانا، عالم تو آپ نے جانا، عالم تو میں نے جانا، عالم تم آپ سب نے جانا، عالمنا ہم سب نے. اور آخری ٹیبل تھا عاملہ. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملون سب نے عمل کیا، عاملتا آپ نے عمل کیا، عامل تو میں نے عمل کیا، عامل تم آپ سب نے عمل کیا، عاملنا آپ سب نے. تو یہ ہماری آج کی دہرائی پوری ہوئی. اب آپ کے لیے جو ہے پریکٹس کے لیے دیکھیں، ہمارے پاس ایک لفظ ہے فاعل لام سے، فعلا اس نے کیا. جب اس کے ساتھ ہم فاعل لام کے ساتھ واو الف لگاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ فعلوا ان سب نے کیا. اور جب اس فاعل لام کے ساتھ کام لائن کیا بنے گا؟ فعلتا آپ نے کیا. اور فاعل لام کے ساتھ تو لگائیں تو فعلتو میں نے کیا. فاعل لام کے ساتھ تم لگائیں فعلتم آپ سب نے کیا. فاعل لام کے ساتھ نہ لگائیں فعلنا ہم نے کیا. فاعل لام کے ساتھ تا ساکن لگائیں فعلت اس نے. اسی طرح اب فعلا کی جگہ ہم لے لیتے ہیں جعلا. جعلا اس نے بنایا، جی مین لام لیں گے، جی مین لام کے ساتھ واو الف لگائیں کیا؟ جعلو ان سب نے بنایا. تا لگائیں جعلتا تم نے بنایا. جی مین لام کے ساتھ تو لگائیں جعلتو میں نے بنایا. جی مین لام کے ساتھ تم لگائیں جعلتم آپ سب نے بنایا. جی مین لام کے ساتھ نہ لگائیں جعلنا ہم نے بنایا. اور تا ساکن لگائیں جعلت اس نے. تیسرا ہمارا تھا فتح. فاتح اس نے کھولا. اب فاتح کے ساتھ واو الف لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ فتحو ان سب نے کھولا. فاتح کے ساتھ تا لگائیں گے فتحت یہ ہوگا فتحت. فتحت تو نے کھولا. فاتح کے ساتھ تو لگائیں فتحت 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 میں نے کھولا. تم لگائیں فتح تم سب نے کھولا. نہ لگائیں فتح نہ فتحت. تو یہ تینوں ٹیبل آپ کے سامنے جو ہے بنے ہوئے نظر آ گئے. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت. جعلا جعلو جعلتا جعلتم جعلتم جعلنا جعلت. فتحا فتحو فتحتا فتحتم فتحتم فتحنا فتحت. یہ ہمارا پہلا سیٹ ہو گیا. کون سا تھا؟ فعلا جعلا فتح. اس کے بعد ہم دوسرے سیٹ کی طرف آتے ہیں. دوسرے سیٹ میں ہمارے پاس کیا تھا؟ نصرا. نصرا اس نے مدد کی. اس کے ساتھ واو الف لگائیں تو کیا ہوگا؟ نصرو ان سب نے مدد کی. تا لگائیں نصرتا آپ نے مدد کی. تو لگائیں نصر تو میں نے مدد کی. تم لگائیں نصر تم سب نے مدد کی. نہ لگائیں نصر نہ ہم نے مدد کی. تا ساکن لگائیں نصرت
उस मुअन्नस से बना। अब नसरा के बाद इसी सेट में दूसरे सेट में एक जो है क्या था हमारे पास खलका। अब खलका के साथ वाव अलिफ लगाऊंगा क्या होगा खलकू, ता लगाऊंगा खलकता, तू लगाऊंगा खलकतू, तुम लगाऊंगा खलकतुम, ना लगाऊंगा खलकना, ता साकिन लगाऊंगा खलकत। फिर अबदा, अबदा से भी यही टेबल इसी तरह बनाए, वाव अलिफ लगाए अबदू, ता लगाए अबदता, तू लगाए अबदतू, तुम लगाए अबदतुम, ना लगाए अबदना, ता साकिन लगाए अबद। जकरा, जकरा के साथ वाव अलिफ लगाए क्या होगा जकरू, ता लगाए जकरता, तू लगाए जकरतुम, तुम लगाए जकरतुम, ना लगाए जकरना, ता साकिन लगाए जकर। तो ये हमारा दूसरा सेट हो गया क्या नसरा खलका जकर। उसके बाद हमने तीसरा सेट देखा, उसमें क्या था सामिया, सामिया वाव अलिफ लगाए क्या होगा सामिऊ, उन सब ने सुना। समय के सामिया सीन पैन के साथ जो है वो ता लगाए सामेता, तूने सुना। तू लगाए समेतु, मैंने सुना। उसके साथ तुम लगाए समेतु, हमने सुना। ना लगाए समेना, हमने लगाए। ता साकिन लगाए समेअत, समेअत उस मोहने से सुना। अब इसमें हमारे पास क्या है दराबा। अब दराबा से यही टेबल बने, वाव अलिफ लगाए दराबू, ता लगाए दरबता, तू लगाए दरबतू, तुम लगाए दरबतू, ना लगाए दरबना, ता साकिन लगाए दरबत। फिर आलिमा, आलिमा के साथ वाव अलिफ लगाए आलिमू, ता लगाए आलिमता, तू लगाए आलिमतू, तुम लगाए आलिमतुम, ना लगाए आलिमना, ता साकिन लगाए आलिमत। आमिला, आमिला के साथ वाव लगाए आमिलू, ता लगाए अमलता, आमिल आमिल तुम, आमिल ना, आमिल। तो ये हमारे 11 जो है अफाल है। अल्हम्दुलिल्लाह यही 11 अफाल जो है आपके Q7 में है। हमने इसका माजी पढ़ लिया। अब अगली जब 12वीं क्लास आपकी शुरू होगी उसमें हम मुदारे इसका शुरू करेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए इन 11 को जो है दोहरा देता हूँ, तवज्जो रखिए और कोशिश कीजिए कि इसे मेरे साथ दोहरा दें। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। जअला, जअलू, जअलता, जअलतु, जअलतुम, जअलना, जअलत। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। तीनों पूरे हो गए। अब दूसरे सेट पे आ गए। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। अबदा, अबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना, अबदत। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, खलकत। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। ये दूसरा सेट हो गया। अब तीसरे सेट की तरफ आ जाए। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दरबत। सामिया, सामिऊ, समेता, समेतु, समेतु, समेना, समेअत। आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिमत। आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना, आमिलत। ये 11 पूरे हो गए। कौन से थे? पहले सेट में फाला, जाला, फता। दूसरे में क्या था? नसरा, अबदा, खलका, ज़करा। तीसरे सेट में क्या था? दरबा, सामिया, अलीमा, आमिल। तो कांग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। आपका मिड क्विज जो है आ गया है। वो आपका इंशाल्लाह जो है मिड क्विज जो है अभी हम आपको बताते हैं। कोई तारीख आपको नजर तो नहीं आ रही? कोई दिन तो नहीं नजर आ रहा? टाइम तो नहीं नजर आ रहा ना? मैं बता, आ रहा है सर। 23 जनवरी, रोज मंगल, वक्त यही 6 से 7:30 बजे तक का है। चूंकि इसमें नमाज का टाइम हो जाता है इसलिए आधा घंटा हम आपको और दे देंगे। 6 से 8 बजे तक जो है खुला होगा। ऑफिशियली तो यही 1.5 घंटा है, लेकिन चूंकि नमाज का ब्रेक आएगा इसलिए जो है हम आपको 2 घंटे का टाइम दे देंगे, यानी 6 से 8 बजे तक आप तसल्ली से कर लेंगे। असल में तो
آدھے گھنٹے 45 منٹ کرتا ہے ایسا، لیکن 2 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تاریخ آپ کو پتہ چل گئی، دن پتہ چل گیا، وقت پتہ چل گیا. اب آتے ہیں اس کے بارے میں مارکس کیا ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی ہوم ورک آپ کرتے ہیں اور ورک بک کرتے ہیں ان کو ملا کے 30% ہوتے ہیں. 15% جو ہے ورک بک کے ہوتے ہیں، 15% آپ کے تمام ہوم ورک. اس کے بعد یہ جو مڈ کوئز جو اب آپ کریں گے 23 تاریخ کو، اس کے 30% ہوتے ہیں. یعنی آپ کے اگر 100 نمبر آخر میں ٹوٹل لے رزلٹ کے لیے، اس میں 30% جو آپ کے ورک بک اور ہوم ورک کے ہوتے ہیں، جس میں 15 ہے، اور مڈ ٹرم کے 30. اور جبکہ فائنل کوئز جو آپ کا ہوگا 20 سبق کے بعد، اس کے 40% ہے. ان کو ملائیں تو آپ کا رزلٹ بنتا ہے، یعنی 100% رزلٹ بن جائے گا. اس 100% میں سے اگر آپ 90% یا اس سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ ملے گا کس کا؟ ڈسٹنکشن کا. اور آپ پڑھانے کے لیے لیجیے، پڑھانے کے لیے 90% سے زیادہ QC1 میں لینا ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں 70 سے 79%، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا. اگر آپ جو ہے 50 سے 69% یا 70% اٹینڈنس کے ساتھ ہیں، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن آف QC1 ہے. اگر آپ 50% سے بھی کم ہے لیکن اٹینڈنس آپ کی پھر آپ کو جو ہے پارٹیسپیشن کا ملے گا. 50% سے کم والوں کو پہلے ہم جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے اٹینڈنس کا یا جو ہے وہ پارٹیسپیشن کا، اب وہ جو ہے انہوں نے روک دیا ہے 50%. تو اس کے لیے آپ یاد رکھیے آپ کے جو کویسچنس ہیں، ٹوٹل پوائنٹس اور جو کویسچن ہے وہ 70 ہے. اور ٹائم آپ کا 1.5 گھنٹے 90 منٹس ہے. یہ کافی ٹائم ہے، 90 منٹس 70 کویسچن. وہ بھی MCQs آپ نے صرف ٹک کرنے ہیں، اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. تاہم آپ کو جو ہے وہ 90 منٹ سے زیادہ دے دیں گے. اس کے بعد ہے آپ کا ٹائم جو ہے وہ 6 سے جو ہے شروع ہوگا اور 7:30 تک ہے، ہم 8 بجے تک اسے رکھ لیں گے. تاریخ آپ کی البتہ 23 جنوری 2024 ہے. یہ 23 لکھا ہوا ہے، اسے چاہیے. آپ نے اپنے نیٹ اور اپنے جو ہے اس تاریخ کو اپنے ڈیوائس چارج رکھنے ہیں تاکہ پرابلم نہ ہو. لینڈسکیپ، ہاں یہ بعض سوال جو ہے وہ جب آپ اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں نا، آپ کو نظر آدھا آتا ہے آدھا چھپا ہوتا ہے. اس کا ایک طریقہ یا تو اسے لینڈسکیپ کریں، یعنی موبائل کو ایسی شکل میں کریں تو آپ کو پورے جواب نظر آنے لگے، یا پھر دوسرا اسکرول کریں. اسکرول کیا ہے؟ آپ انگلی سے جو ہے اس کو دائیں بائیں جو ہے ہلائیں تو آپ کو جو چھپے ہوئے جواب ہیں وہ نظر آ جائیں گے. کیونکہ جب آپ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں اس وقت تو آپ کو پوری اسکرین نظر آتی ہے، لیکن موبائل کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے اس لیے وہ پوری اسکرین کو ظاہر نہیں کرتا. ہاں لینڈسکیپ میں وہ زیادہ نظر آتا. تو اس لیے اگر ایسے کوئی سوال آ جائیں، آپ کو اس میں جواب نظر نہ آ رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ آگے ہوگا. اس کو اسکرین کو اسکرول کریں رائٹ لیفٹ، اور پھر جو ہے آپ کو جو صحیح جواب جہاں نظر آ رہا ہے اس کو ٹک کر دیں. زوم ان اور آؤٹ. ایک اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات لفظ آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، آپ اسے بڑا کریں، بڑا کر کے دیکھ کے اسے چھوٹا کر لیں. اسے زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں، یہ اس کے اندر آپشن ہوتا ہے. مثلا آپ کو زیر زبر پیش سمجھ نہیں آ رہی، لفظ چھوٹا ہے پڑھا نہیں جا رہا، آپ اس کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر واپس چھوٹا کریں. اس کے بعد ہے جب آپ سبمٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ اسکور بتاتا ہے. جیسے ہوم ورک آپ سبمٹ کرتے ہیں نا اور اسکور دکھاتا ہے، تو آپ کو یہ بھی کوئز والا بھی اسکور دکھائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسکور کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لینا ہے احتیاطاً، کہ اگر آپ کے رزلٹ میں کہیں فرق آ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی دیکھیں میرے تو اتنے نمبر تھے، وہ ہم پھر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسے حل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اوپر آپ کا نام یا جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر وغیرہ ID ہوگی پوچھی جائے گی. آپ وہ مت لکھیں، اسے بلینک رکھیں اور اسے حل کرتے جائیں. حل کرنے کے بعد جیسے آپ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے تو وہ آپ کو فوراً وہاں لے جائے گا کہ جی اپنا نام یا جو اپنا واٹس ایپ نمبر لے. اگر غلطی سے آپ نے پہلے واٹس ایپ نمبر یا اپنا نام لکھ دیا یا ایون ڈاٹ بھی ڈال دیا اور غلطی سے سبمٹ ہو گیا تو اب آپ اسے دوبارہ ریٹریو نہیں کریں، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ چلا گیا، پھر وہ ہمارے ہاتھ سے بھی چل گیا. کیونکہ یہ
कंप्यूटराइज सिस्टम पे है ये क्विज और होमवर्क कंप्यूटराइज, ये सेंट्रली जो अल्फला मंजिल के पास होते हैं, वहां से हमें लिंक मिलता है, हम आपको ग्रुप में शेयर करते हैं। एज ए टीचर हमें ये सिर्फ होती है कि हम आपको देख सकते हैं कि आप में से किसने कितने नंबर लिए, कौन से सवाल आपके सही है गलत है, और जो है उस पर रिजल्ट तैयार करें, हम उन्हें तब्दील नहीं कर सकते। तो इसलिए मेहरबानी करके ये जो मिड क्विज होते हैं या फाइनल क्विज, इसमें अपना नाम या जो है वो व्हाट्सएप नंबर ना लिखें, पहले उसे हल करें। हल करने के बाद जैसे वो आपको कहता है आप सबमिट करेंगे, वो कहेगा नाम लिखो, तो आपके पास चॉइस है कि नाम लिखने के बाद आप उन्हें देखते जाएं कहीं कोई सवाल रह तो नहीं गया, कहीं कोई सवाल गलत तो नहीं किया। आपके पास टाइम है, आप उसे हल करते हुए जाओ और आखिर में सबमिट करें। ये एक अहम बात थी बताने की। फिर सेव स्क्रीनशॉट आपको बता दिया। अब आ जाए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो ये जो आपके होमवर्क आ रहे हैं बिल्कुल यही सवाल होते हैं, इसी तरह होते हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जितने होमवर्क आपके आए हैं इनमें से 60 से 70% यही सवाल होते हैं मिड क्विज और फाइनल क्विज के। दूसरा सिलेबस आपका कंप्लीट 11 लेसन का होता है जो आपने पढ़ा है, उसमें ट्रांसलेशन के लिए होते हैं, अरबी के लफ्ज दिए होते हैं, उनका उर्दू में ट्रांसलेशन आपने करना होता है। करना क्या, सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि चॉइस दिए होते हैं ABCD, और बाज़ औक़ात जो है वो उर्दू दिए होते हैं, उसकी अरबी पूछ ली जाती है। फिर है टेबल्स क्वेश्चन। टेबल क्वेश्चन में ये होता है एक तरफ कुछ अल्फाज दिए होते हैं, आगे टेबल बनाए होते हैं, बताएं जी ये क्या है। मिसाल के तौर पे वहां लिखा होगा किताबुन कलमुन मा इंदा, और आगे लिखा होगा बताएं जी इसम फेल हर्फ में से क्या टिक करें। तो इस तरह का टेबल भी आ सकता है। और बाज़ औक़ात अफ़आल का टेबल आ जाता है, एक तरफ लिखा होगा हु हुम अंतुम अना, और दूसरी तरफ लिखा होगा इसका फेल बता दें, फेल लिखे हुए होंगे या तर्जुमा लिखा होगा। तो ये ऐसे टेबल जो होते हैं उसमें आमतौर पर स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ती है। फिर सिंगुलर प्लूरल, कुछ सवाल ऐसे होंगे कि आपको वाहिद दिया होगा और जमा पूछेंगे और जमा के 3-4 चॉइस, या जमा लफ्ज दिया होगा उसके वाहिद पूछा होगा और 3-4 चॉइस होंगे। फिर उर्दू टू अरबिक, अरबी टू उर्दू, ये मैंने आपको बता दिया। अरबी का दिया होगा उसका तर्जमा दिया होगा, तर्जमा सिलेक्ट करना होगा, या उर्दू दिया होगा उसका अरबी लफ्ज सिलेक्ट करना होगा। फिर है ऑड वन ऑड आउट, ये भी एक सवाल होता है कि आप मुख्तलिफ को अलग करें। इस सवाल में 3 पैटर्न। पहला ये होता है कि आपने सवाल में देखना होता है इसम फेल हर्फ, अगर उसमें पहले इसम फेल हर्फ में आपको फर्क मिल जाता है तो आपका सवाल नहीं। अगर फर्क नहीं, बस मिसाल के तौर पर आपको 4 लफ्ज दिए, चारों के चारों फेल है, उसमें कोई इसम हर्फ नहीं, तो ये कुलिया तो नाकाम हुआ, या चारों जो है हरफ है तो लिहाजा उसमें आपका कुलिया नाकाम हो गया। फिर आप देखेंगे ये जो है चारों जो है फर्ज कर ले इसम है तो नहीं हुआ हल। हाँ, अगर 3 फेल है, एक इसम या हर्फ है तो फिर तो ठीक है, हल हो गया। फर्ज कर ले 3 इसम है, एक हरफ या एक जो है फेल है, फिर भी ठीक हो गया। फर्ज कर ले 3 हरफ है, एक इसम फेल, फिर हल हो। और अगर ये नहीं है फिर आप इस पे कायदा नंबर 2 लगाएं। कायदा नंबर 2 ये होता है आप जो है उसके वाहिद जमा दे, आया दिए गए 4 हरफ जो है उनमें से ऐसा तो नहीं है 3 वाहिद और 1 जमा है, या ऐसा तो नहीं है 3 जमा और 1 वाहिद है। अगर चारों वाहिद है या चारों जमा है फिर ये कुलिया भी नाकाम। फिर आखिरी कुलिया होता है। आखिरी कुलिया क्या होता है, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस देते हैं। आया दिए गए 4 लफ्ज जो है उनमें से 3 अगर मुज़क्कर है, 1 मुअन्नस, तो मुअन्नस को अलग करें, अगर 3 मुअन्नस 1 मुज़क्कर तो मुअन्नस। तो ये 3 पैटर्न होते हैं। आइए मैं आपको, कुछ सवाल तो ये जर्नल होंगे, जैसे हमें कायनात में गौर व फिक्र करना चाहिए, सूरत फातिहा की कौन सी आयत हमें ये आदत सिखाती है, ABCD, ये देखें 4 ऑप्शन दिए हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। हाँ जी, इसमें से कौन सी आयत हमें ये बताती है कि हमें कायनात में गौर व फिक्र करना चाहिए? जी, किस आयत से हम ये सीखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से हमने सीखा था कायनात में गौर व फिक्र कीजिए। उसके बाद है सुबहान रब्बिल आला में किन 4 बातों का जिक्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाकी अपनायत, अजमत रुबूबियत, पाकी रबूबियत, अपनायत बुलंदी, पाकी अपनायत, रहमत रबूबियत, तस्बीह हम्द बंदगी अजमत। कौन सी 4 चीजें थी जो सुबहान रब्बिल आला? जी,
رکوع وہ جو ہے سجدے، سجدے کی تسبیح میں کون سی 4 باتیں آتے ہیں؟ جی اس میں ہے پاکی، ربوبیت، اپنائیت، بلندی، کیونکہ اعلیٰ کے معنی بلندی ہوتا ہے تو لہٰذا بی آپشن تھا۔ حل فیکم خیر، ہاں میں جواب دیجئے، یہ ایک عربی کا سوال ہے، عربی میں جواب دینا ہے آپ کو۔ جو ہے 4 آپشن دیے انہوں نے، کیا؟ پہلا ہے نام فیہم خیر، دوسرا نام فیکم خیر، تیسرا نام فینا خیر، چوتھا دیا ہے بی اور سی درست ہے۔ تو اب اس میں سے حل فیکم خیر کا کون سا جواب صحیح ہے؟ سر سی۔ ہاں کم کا جواب جو ہے نہ ہوتا ہے تو لہٰذا سی جو ہے وہ آپ کا جواب درست ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں، الرحمن کا معنی بتائیے، 4 آپشن دیے، رحم کرنے والا، دینے والا، بہت مہربان، شفقت کرنے والا، تو کون سا درست ہوگا اس میں؟ سی، سی ہے، بہت مہربان۔ رحمان کی شدت بہت زیادہ، اور رحم کرنے والا ہوتا ہے رحیم، مسلسل رحم کرنے والا، تو اس میں سی صحیح تھا۔ علیہ کا و علیہ، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لفظ دیا ایک یا دے ہوں گے اور ان کے ٹکڑے کرنے ہوں گے۔ علیہ کا دیکھیں، اللہ اور کا یہ 2 ٹکڑے، وا اور علیہ، تو یہ 5 ٹکڑے ہیں۔ اب آئیے 4 آپشن ہے، پہلے اللہ پلس کا پلس وا پلس علیہ، یہ 4 ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا دیکھیں، اللہ پلس کا پلس وا پلس اللہ پلس یہ 5 ہے، یہ صحیح ہے کیونکہ 5 ٹکڑے ابھی ہم نے کر کے دیکھے تھے۔ تیسرا اس نے دیا علیہ کا پلس وا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ 3 ٹکڑے، ہمیں بھی 2 ٹکڑے، تو لہٰذا یہ بی اس میں صحیح ہے کیونکہ علیہ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، وا 1 ٹکڑا ہو گیا، علیہ 2 ٹکڑے، ٹوٹل 5، تو یہ بی میں جو ہے 5۔ پھر یہ ٹیبل ہوتا ہے، مثلا ایک طرف یہ کچھ لکھے ہوئے ہیں الفاظ ہیں، مثلا حسنۃ، جعل، علا، ہوا، علا، ذکر، اور دوسری طرف یہ لکھا ہے، یہ بتائیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ مثلا حسنۃ جو ہے کیا ہے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر یہ اسم ہے۔ کیونکہ تنوین آ گئی اسم ہے۔ لہٰذا اسم کو۔ اب آگے جعل ہے، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل۔ فعل ہے تو فعل کو ٹک کر دیے۔ علا جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف۔ حرف ہے تو حرف کو ظاہر کریں۔ ہوا جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم۔ اسم ہے کیونکہ تمام ضمیر جو ہے وہ اسم ہوتے ہیں۔ ان جو ہے وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے۔ ذکر جو ہے وہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل ہے۔ ذکر فعل کا ٹیبل ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح اب ہے یہ دی گئی ترتیب میں سے کون سا مختلف ہے؟ یہ 4 لفظ آپ کو دیے، آپ نے اس میں مختلف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے دیا ہے حاضی اسم ہے، ہاؤلائی اسم ہے، ہیا اسم ہے، تل کا جو ہے اشارہ ہے اسم ہے، چاروں اسم ہے، لہذا پہلا کلیہ ہمارا فعل ہوگا۔ اس میں نہ کوئی حرف ہے نہ کوئی جو ہے وہ فعل ہے، لہذا پہلا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے کلیہ کے، دوسرا کیا ہے؟ واحد جمع دیکھیں، حاضی واحد ہے، ہاؤلائی جمع ہے، ہیا واحد ہے، تل کا واحد ہے، تو کون سا مختلف ہوا؟ بی۔ ہاؤلائی جمع ہے، ایک جمع ہے، 3 واحد ہیں، تو لہذا ہاؤلائی جو۔ اسی طرح اگر فرض کر لیں اس سوال میں آپ کو میں دے دوں حاضے ہی، اور یہاں کر دوں حاضا، اور یہاں کر دوں ہیا، اور یہاں کر دوں تل کا، یعنی یہ ہاؤلائی کی جگہ میں نے حاضا کر دیا۔ اب دیکھیں حاضے ہی اسم، حاضا بھی اسم، ہیا بھی اسم، تل کا بھی اسم، پہلا کلیہ نہ کہا۔ اب آ جائیں واحد جمع، واحد جمع میں حاضا بھی واحد، حاضے ہی بھی واحد، ہیا بھی واحد، تل کا بھی واحد، دوسرا کلیہ بھی ناکام۔ اب جائیں گے مذکر مؤنث کی، حاضے ہی مؤنث، حاضا مذکر، ہیا مؤنث، تل کا مؤنث، کوئی فرق ملنا چاہیے لازمی۔ جی سر بی جو ہے وہ مذکر ہے، حاضا۔ حاضا مذکر 1 ہے اور مؤنث 3 ہے۔ اب فرض کر لیں میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، اس کو آپ بے شک لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، فعلا، جعلا، فتحا، ذکرت، فعلا، جعلا، فتح، پہلے 3 کا سیٹ لے لیا، اور
चौथा मैंने लिया ज़करत। अब आए फ़अला फेल, जअला फेल, फ़तहा फेल, ज़करत फेल। पहला कुलिया नाकाम, क्यों? इसमें इसम फेल हर्फ में से हमें फर्क नहीं मिला। दूसरे पर आए वाहिद जमा, फ़अला वाहिद, जअला वाहिद, फ़तहा वाहिद, ज़करत भी वाहिद, जमा मिला ही नहीं। दूसरा कुलिया भी फेल। तीसरे पे आए क्या है? मुज़क्कर मुअन्नस। फ़अला मुज़क्कर, जअला मुज़क्कर, फ़तहा मुज़क्कर, ज़करा मुअन्नस। कोई फर्क मिला? जी जी सर। सर, ये ज़करत जो है ये अकेला है मुअन्नस। और बाकी तीन जो है वाहिद आ रहे हैं फेल। इस तरीके से आप फर्क करते हैं। तो ये आपके उसमें आते रहते हैं, ये जो होमवर्क है उनके अंदर ये दिए हुए अमूमन उन्हीं में से कुछ आता है, कोई एक आध जो है वो तब्दील किया वो होता है, तो वो आपने करना होता है। अब आपके सवाल जवाब की सेशन है, आप में से अगर किसी ने कुछ पूछना हो। अब जितना मैंने आपको दोहराया है 11 के 11 जो है लेसन हमने पहले कुरान पाक के जो पढ़ा था उसे हमने दोहरा दिया। नमाज का पूरा हिस्सा, अजान का हिस्सा, फिर जो है रुकू सुजूद, तशहद, दरूद और दुआएं, और उसके बाद जो है सूरतुल इखलास। उसके बाद हमने ग्रामर में जो है वो दोहराया, यानी हमारी जो टीपीआई की स्लाइड है। और फिर उसके बाद हमने जो है वो देख लिए अफाल, इसम फेल हर्फ, और फिर जो है हमने अस्मा में देखा इसम की पहचान, मारफा, नकरा, और उनका मुजक्कर से जो है वो जमा बनाना, वाउनून यानून और उसकी मिसालें। फिर जो है हमने मोन्नेस लफ्ज बनाना, मोन्नेस की जमा बनाना अलिफ्ता से, और फिर उसके साथ हमने देख लिया मुजक्कर मोन्नेस का फर्क, फिर इसमें इशारा के फर्क देखे, और इस तरीके से आखिर में हम अफाल पे आए। अफाल में हमने जो है 3 सेट पढ़े, फ़अला, जअला, फ़तहा, उनके पूरे टेबल हमने किए। फिर जो है दूसरे सेट में हमने देखा ज़करा, अबदा, खलका, और जो है उसके साथ जो है नसरा, अबदा, खलका और ज़करा 4। तीसरे सेट में हमने देखा दरबा, समिया, अलिमा, अमिला, और उनके जो हमने अफाल कर लिए। अब जो है ये पैटर्न भी आपको दिखा दिए। यहाँ पे हम अपना दोहराई मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह 23 तारीख को जो है आपका जो है मिड क्विज होगा। अब आप में से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। बाकी एक इसका सेशन रहता है, मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा सुबह के वक्त जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर लूं कि ये जो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे ना हर सबक के आखिर में, वो जो सवाल जवाब होते थे, तो ये पहले 11 के जितने सवाल जवाब है उनको मैं इकट्ठा करके एक प्रेजेंटेशन आज तैयार कर लूंगा। कल सुबह जो है मैं खुद ही उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ताकि वो जो सवाल जवाब है वो भी इकट्ठे एक जगह आपको अवेलेबल हो। आप में से जो उन्हें देखना चाहे, उनको समझना चाहे, तो वो उसको दिखा सकेगा। जी, आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अगर सवाल नहीं है तो फिर हम अपने जो है वो स्लाइड की तरफ चलते हैं। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअद अल-मौत वला तुहसिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये आपकी आज की सर दोहराई मुकम्मल हुई। जी कीजिए सवाल, क्या सवाल है?